بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جس راستے سے قافلے گزرا کرتے تھے اس راستے میں جنگل پڑتا تھا، وہاں وہ ڈاکوں کا سردار اپنی جماعت کو لے کر کے رہتا تھا اور ان کو راستے میں بھیج دیا کرتا تھا کہ جب قافلے والے یہاں سے گزرے تو ان کا مال لوٹ لو۔ اس قافلے میں ایک اللہ کا بندہ جا رہا تھا، اس کے ساتھ نے یہی معاملہ کیا۔ انہوں نے کہا بھائی تمہارا کوئی بڑا بھی ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہا اس جنگل میں۔ کہا مجھ سے ملاقات کرا دو۔ کہا وہ ملاقات کسی سے نہیں کرتے، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم مال لوٹا کرتے ہیں، ملاقات نہیں کرایا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، میں ملنا چاہتا ہوں اور کہیں میں بھاگ تو جا نہیں رہا، چاروں طرف سے تم مجھے گھیرے ہو، میں کیسے بھاگ جاؤں گا؟ مال تو بعد میں لوٹ سکتے ہو تم، میری ایک بات سن لو۔ خیر کسی طرح سے رد قضا کے بعد وہاں تک پہنچے۔ انہوں نے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ طریقہ کیوں اختیار کر رکھا ہے؟ اللہ کی مخلوق پریشان، معلوم کہاں سے آئی ہے، کہاں جانا ہے اور کتنی دیر لگے، کتنی دور ہے، اور آپ اس طرح سے ان کو ستاتے ہیں، یہ طریقہ آپ نے کیوں اختیار کیا؟ کہا میرا ذریعہ معاش یہ ہے، میری روزی اسی میں ہے۔ انہوں نے کہا آپ غلط کہتے ہیں، روزی آپ کی سنی، روزی تو اللہ کے ذمے ہے، آپ کا کام روزی کا استعمال کرنا، روزی کا بھیجنا یہ اللہ کام ہے، روزی دیتا ہے اللہ، آپ استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے غلط فہمی ہے، آپ کو ہوئی ہے کہ آپ روزی کماتے ہیں، روزی دینے والا خدا ہے۔ یہ چرند پرند ان کو روزی کیسے ملتی ہے؟ اور بہت سی مثالیں انہوں نے دے کر سمجھائیں کہ آپ غلط کہتے ہیں، آپ غلط کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے معلوم کہ میری روزی اللہ کے ذمے ہے اور اللہ نے میری روزی کا وعدہ کیا ہے؟ انہوں نے ایک آیت یہ پڑھی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان کے اندر تمہارا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا، کتنا تم کو رزق ملنا ہے اور کہاں سے ملنا ہے، کس طرح سے ملنا ہے۔ اس روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ، آپ نے غلط سمجھا کہ میں ڈاکے کے ذریعے سے روزی استعمال کروں گا، روزی کے دروازے بہت سے ہیں۔ کہا پھر پڑھیے آپ، کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہا یہ میرے رب نے فرمایا ہے۔ کہا بس زار قطار رونے لگے، کہا مجھ کو تو معلوم نہیں تھا، میرے رب نے روزی کا وعدہ کیا ہے۔ اور اس بار ان تمام ڈاکوں کو بلایا، ان کا بھائی میں تمہارے کام کا نہیں، تمہارا راستہ لو۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ کا ساتھ ہم نے ان برے کاموں کے اندر دیا ہے تو آپ کے ساتھ ہم اچھے کام میں بھی رہیں گے۔ وہ سب لوگوں نے میرے بھائیوں ان بزرگ کے ہاتھ میں توبہ کیا اور اپنے وقت کے ولی اور ہوش ہوئے۔ اصل تو میرے بھائی بزرگوں ایک بات کا ایک سیکنڈ کے اندر بھی ہوتا ہے، اور اگر ہم اس نیت سے نہیں بیٹھتے کہ ہم کو اصل لینا ہے، جو بات کہی جائے اس پر عمل کرنا ہے، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ آپ مانیں کتنی راتیں اس طرح سے جگ کر کے گزاری ہوں گی اور گلا پھاڑ پھاڑ کر کے آپ کے سامنے ایک ایک دو بجے تک اللہ کے بندوں نے دین کی باتیں سنائی ہوں گی، لیکن جو ہم نے یہ طے کر لیا کہ سن تو لینا ہے لیکن اس کے بعد عمل نہیں کرنا، تو آج تک عمل کا جذبہ نہیں پیدا ہوا۔ اس کے بعد ایک مدت گزر گئی، یہ بزرگ جن کے ہاتھ انہوں نے توبہ کیا تھا یہ طواف کر رہے تھے، گئے وہاں حج کو طواف کر رہے تھے، اتفاق سے وہ بھی طواف کر رہا تھا، وہ ڈاکوں کا جو سردار تھا جس نے توبہ کی تھی، ملاقات ہوئی، ان کا مجھے پہچانا، انہوں نے کہا میں وہی ڈاکو ہوں جو آپ کے ہاتھ میں نے توبہ کیا تھا، اور اس کے بعد میں آپ کی تلاش میں رہا، جب مجھے ہوش آیا تو تلاش میں رہا کہ میں آپ سے آگے سنوں کہ میرے رب نے آگے کیا فرمایا ہے۔ فرمایا وَفَوَا رَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، کہا یہ میرے رب کا کلام ہے۔ کہا وہ کون بدبخت قوم ہوگی کہ جس کے سامنے میرے رب کو قسم کھا کے بیان کرنا پڑا، ایک چیخ ماری وہی انتقال ہو گیا۔ اصل تو اس طرح سے ہوتا ہے میرے بھائی بزرگوں۔